اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا الامام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام البنون نعیم والبنات حسنات واللہ یسأل عن النعیم ویطیب علی الحسنات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر توفیق ملی کہ آپ کے حضور حاضر ہو سکوں اور چند باتیں دین مبین اسلام کی آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ دیکھیے، انسانی زندگی میں بہرحال اولاد کی بڑی اہمیت ہے، اور جن کے گھروں میں یہ نعمت نہیں ہوتی ہے ان سے کوئی پوچھے کہ آخر اولاد کا فراق یا اولاد کا نہ ہونا کتنا شاق ہے۔ رب کریم اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہماری قوم کے ان تمام افراد کی گودیوں کو آباد کر دے جنہیں اللہ نے اس عظیم دولت و نعمت سے محروم رکھا ہے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، سردست جس حدیث کو میں نے پیش کیا ہے، یہ حدیث ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں بیٹے نعمت ہیں جبکہ بیٹیاں حسنات ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں خدا وند کریم انسان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن حسنات کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ بڑی فضیلت ہے بیٹیوں کی، اور موجودہ دور میں جبکہ دل فریب نعرے ہمیں نظر آتے ہیں، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، ہر ٹرک پہ لکھا ہوا ہے، ہر چوراہے پر لکھا ہوا ہے، لیکن واقعی معنی میں اگر بیٹیاں بچائی جا رہی ہوتیں، بیٹیاں پڑھائی جا رہی ہوتیں، تو بیٹیوں کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہوتا۔ کبھی بھی اخبار کی سرخیوں میں ہمیں نظر نہ آتا کہ کسی بیٹی کی آبرو ریزی کی گئی۔ ہمیں اس سے فی الحال سروکار نہیں ہے، لیکن سر دست اسلام کی نگاہ میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے۔ اور میں دنیا کے تمام افراد کو خطاب کر کے بالعموم اور ہندوستان کے باشندوں کو خطاب کر کے بالخصوص کہنا چاہوں گا، اگر بیٹیوں کی عزت کرنا ہے تو آؤ نبی آدم سے سیکھو۔ کائنات کا اکلوتا باپ، نبی خاتم، پیغمبر آدم، مرسل خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا کیسے احترام کرتے تھے۔ قام الیہا، اٹھ جاتے تھے پرتپاک استقبال کے لیے، اجلسہا مجلسہ، اپنی مسند پر بٹھالتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ حتیٰ روایات میں ملتا ہے، ہماری تاریخ میں ذکر ہے کہ نبی خاتم اگر کوئی مسئلہ شرعی بھی بیان کرتے تھے تو سب سے پہلے مخاطب اپنی بیٹی کو قرار دیتے تھے۔ یہ ہے بیٹی کی عزت، یہ ہے بیٹی کا وقار۔ بہرحال بیٹیاں سب کے نصیب میں نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی بھی خبر مل جاتی ہے کہ فلاں علاقے میں ایک بچی، پیدا شدہ بچی کپڑے میں لپٹی ہوئی ملی۔ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، دنیا تنزلی کا شکار ہوئی ہے۔ کل تک کی دنیا میں بچیوں کو زندہ پیوند خاک کیا جاتا تھا ان کی پیدائش کے بعد۔ آج دنیا نے ذرا سی ترقی کیا کی ہے، بلکہ تنزلی کا شکار ہوئی، اور کچھ ٹولز نے ترقی کر لی ہے۔ سونوگرافی ہو جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے پیٹ میں پروان چڑھنے والی مخلوق بچی ہے، اسے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، خبردار اپنی اولاد کو رزق و روزی کے ڈر سے قتل مت کرنا، ہم ان کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ بہرحال میں اسلامی روایات میں بیٹی کے سلسلے میں چند ایک باتیں دیکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آخر اسلام کی نظر میں اور اسلامی روایات کے تناظر میں بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، روایات میں ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ بیٹی سے محروم رکھے تو ایسے انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، خدایا مجھے بیٹی عطا کر دے۔ اب سوچئے، بڑی مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے وسائل الشیعہ، اس کی جلد نمبر 21 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے اگرچہ اسماعیل جیسا بیٹا دیا، اسحاق جیسی اولاد سے نوازا، لیکن اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں مسلسل بیٹی کے لیے جناب ابراہیم خلیل خدا دست بہ دعا رہتے تھے۔ ان ابراہیم سأل ربہ ان یرزقہ ابنۃ، دعا کرتے تھے جناب ابراہیم بیٹی کے لیے خدا کی بارگاہ میں، کس لیے؟ تبکی وتندبہ بعد موتہ۔ جانتے ہیں آپ، یہ سب نے سنا ہے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ ابراہیم کیوں دعا کر رہے تھے؟ تاکہ ان کی وفات کے بعد
یہ بیٹی جناب ابراہیم جیسے اپنے باپ پر گریہ بھی کرے، آنسو بھی بہائے۔ بہرحال روایات میں بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ خود امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت لہ الجنہ، جسے اللہ 3 بیٹیاں دے یا جس انسان کے پاس خوش قسمتی سے 3 بہنیں ہوں، ایسے انسان پر جنت تو واجب ہے، بغیر حساب کتاب کے انسان جنت میں چلا جائے گا۔ جناب موسیٰ کلیم خدا 3000 مرتبہ خدا سے گفتگو کی، سوال کرتے ہیں خدایا اگر تو کسی کو چاہتا ہے تو دیتا کیا ہے؟ سنیں گے آواز قدرت کیا آتی ہے، پروردگار کی آواز آتی ہے، جب میں کسی کو چاہتا ہوں تو اسے بیٹی دیتا ہوں۔ پیغمبر حبیب خدا ہیں، کیوں حبیب ہیں؟ کیونکہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی سے نوازا ہے۔ ایک شخص ہے جو نبی آدم کے پاس آتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، مسلمان ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں پہنچا ہی تھا کہ مجھے خبر ملی کہ میری زوجہ کو درد ذیل ہوا، ولادت ہوئی، بیٹی ہوئی ہے۔ اس موقع پر نبی آدم نے فرمایا زمین اسے حمل کرنے والی، آسمان اس کے سر کا سایہ کرنے والا، اور خداوند عالم اسے رزق و روزی عطا کرنے والا ہے۔ بیٹی ایک خوشبودار درخت کے مانند ہے جس کو تم بآسانی سونگھ لیتے ہو۔ یا پھر پیغمبر خاتم کا یہ فرمان من کانت لہ ابنا فأدبہا وأحسن ادبہا وعلمہا فأحسن تعلیمہا فأوصى علیہا من نعم اللہ التي سبغ علیہ کانت لہ مناعتا وسترا من النار۔ اگر اللہ کسی کو بیٹی دے، وہ اسے بہترین ادب سکھائے، اچھی تعلیم سے مالا مال کرے، تو پھر پروردگار عالم اس کے اس عمل کو آتش جہنم کے درمیان حائل مانع اور رکاوٹ بنا دے گا، الہی نعمتوں میں وہ انسان زندگی بسر کرے گا۔ یا پھر پیغمبر خاتم نبی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت دل نشین دلاویز فرمان ہے، من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاویج وَلْيَبْدَ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ۔ دیکھیے میں اس حدیث کے ترجمے سے پہلے ایک گزارش کروں گا۔ مکتب اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھر گھرانے کے ماحول کو خوبصورت بناؤ۔ مثلا میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کروں، نبی اعظم جنگ کر کے واپس آتے ہیں، کیا دیکھا؟ لشکر ساتھ میں ہے، مارکیٹ ہے، بازار ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اپنے سپاہیوں کو خطاب کر کے جاؤ اور جانے کے بعد پہلے یہاں سے گفٹ خریدو اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ حقیقت میں گھر کے ماحول کو خوشنما بناتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر آدم فرماتے ہیں کہ جو کسی بازار میں داخل ہو اور بازار سے کوئی تحفہ خریدیں اور پھر وہ انسان اپنے گھر والوں کے پاس اس تحفے کو لے کر آئے، تو اس کی مثال اس انسان جیسی ہے جو کسی ضرورت مند قوم اور قبیلے کے سامنے صدقہ لے کر جائے۔ اور پھر نبی آدم فرماتے ہیں لیکن اس کے اوپر لازم ہے کہ بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دے، مردوں سے پہلے خواتین کو دے۔ بڑی تاکید ہے۔ نبی آدم کی سنت و سیرت میں ملتا ہے، گھر سے نکلتے تھے تو سب سے آخر میں جناب زہرا مرضیہ سے خدا حافظی کرتے تھے، اور گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے تھے۔ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کے ایک صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ مولا اس کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہ غمگین ہیں۔ اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس خوبصورت انداز سے اپنے صحابی کو سمجھایا ہے، اور مولا نے فرمایا کہ اگر خدا تم پر وحی نازل کرے اور خدا تم سے یہ سوال کرے میں تمہارے لیے کسی چیز کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، یہ انتخاب تم میرے ذمے چھوڑو گے یا اپنے ذمے، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ مولا کا صحابی کہتا ہے ظاہر ہے میں خدا کے سپرد کروں گا، خدایا تو اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو انتخاب تیرا ہی ہونا چاہیے۔ اس موقع پر امام صادق فرماتے ہیں یہ اللہ نے تجھے دیا ہے اپنے انتخاب سے، لہذا اس انتخاب پر تو راضی رہ۔ اور اس کے بعد جناب خضر اور جناب موسیٰ کی داستان بیان فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ بیان کیا کہ اس مقتول بچے کے عوض پروردگار نے اس کے ماں باپ کو
بیٹی کی نعمت دی جس کی نسل سے اللہ نے 70 پیغمبر روئے زمین پر بھیجے ہیں۔ بہرحال بیٹیوں کی پیدائش پر آج بھی منہ بن جاتا ہے، گھر کے افراد ناراض ہو جاتے ہیں، بہو سے ساس ناراض ہو جاتی ہے، زوجہ سے شوہر ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس سے ذرا سا واقف انسان ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ آخر اس سلسلے میں حقیقت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں میڈیکل سائنس چھوڑیے، دینی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیے، اگر واقعی میں دیندار ہیں، اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، روایت کیا کہتی ہے، جب نبی آدم کو بیٹی کی بشارت ہوئی تو نبی آدم نے دیکھا بعض اصحاب کے چہرے بگڑ گئے، اس موقع پر پیغمبر فرماتے مالکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ریحانۃ اسمہا ورزقہا علی اللہ، اس کا نام ہی ریحانہ ہے، اس کا رزق پروردگار نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 101 میں یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیٹیاں نیک اولاد ہیں، جس کو اللہ ایک بیٹی دے اسے اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بنا دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس 3 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہیں اس پر جہاد اور صدقہ نہیں ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں، خدایا واسطہ ہے عظمت پیغمبر اعظم نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، معبود ہمیں پیغمبر خاتم کے تعلیمات پر، ان کے نقوش حیات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں بچیوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما، بچیوں کو اچھی تعلیم، انہیں اچھا ادب سکھانے کی توفیق عنایت فرما۔ میں مسدس کے ایک بند سے اپنی بات کو تمام کروں گا جو جناب زہرا مرضیہ کے سلسلے میں ہے۔ جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے بہت خوب کہا ہے کہ متاع حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہیں فاطمہ زہرا، امیر ملک طہارت ہیں فاطمہ زہرا، رئیس محفل عطرت ہیں فاطمہ زہرا، طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہیں، علی ہیں 12 مگر فاطمہ اکیلی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔